السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداشت، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینو کولم نے کا تجزیہ کرا ادریسنا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، وطن عزیز سے رواداری اور مفاہمت کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا نظر آتا ہے۔ صرف مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہی آمنے سامنے نہیں، ادارے اور حکومت بھی آمنے سامنے ہیں۔ آخر ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اس کشمکش کا انجام کیا ہوگا؟ میری انتہائی خوفناک صورتحال ہے، انڈیکیشن ہے، ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ ہم جس نہج پہ آگے ہیں، میں عرض کرتا ہوں پاکستان جب بنا، میں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم قیام پاکستان سے پیچھے چلے جائیں، تب ہمارے پاس جھگڑنے کے لیے ہندو موجود تھے، سکھ موجود تھے، تو ہم ان پہ تان و تشنیع کرتے تھے، ان کے مذہب کے بارے میں بات کرتے تھے، مطلب ہم اپنی بڑھاس نکال لیتے تھے، ہمارے علماء یہ وہ۔ پھر پاکستان بن گیا، اب ہندو تو تھے نہیں اس ملک میں اتنی تعداد میں، تو اب ہم ہندوؤں کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے آپس میں شروع کر لیا کہ وہابی جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، شیعہ ایسا ہوتا ہے، دیوبند ایسا ہوتا ہے، سنی ایسا ہوتا ہے، یہ ہم نے کیا۔ لیکن ہمارا دل اس سے نہیں بھرا، پھر ہم انتہا پسندی پہ چلے گئے اور قتل و غارت شروع ہوئی، کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، فلاں کافر، قتل و غارت شروع ہوئی۔ بڑے بڑے نامور علماء، اگر آپ دیکھیں علامہ احسان اللہ ظہیر جیسے لوگ، حق نواز جھنگوی جیسے لوگ، بہت بڑے بڑے نام ہیں جی، ان لوگوں کا قتل عام ہوا، ان کی شہادتیں ہوئیں، مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اب اس پہ بھی ہم نے بس نہیں کی۔ پھر سیاست میں اتنی اگریشن آ گئی، انتہا پسندی اس میں آ گئی، اتنی نفرت ہم نے پیدا کی سیاست میں کہ اب آپ اپنے گھر میں، یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر 3 دھڑے ہیں نا یا 2 دھڑے ہیں، مطلب باپ جو ہے وہ نون لیگ میں اور بیٹا PTI میں ہے، تو وہاں اتنی نفرت چلی گئی ہے کہ وہاں قتل و غارت شروع ہو گیا نا، تو کار تو بڑی چھوٹی سی بات رہ گئی نا۔ یہ جو اختلاف رائے کی بات ہوتی تھی کہ اگر آپ کا نقطہ نظر مختلف اور میرا نقطہ نظر مختلف ہے، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا نقطہ نظر بیان کریں، آپ اپنا کریں، میں اپنا کروں، آپ دلائل دیں کہ آپ کا لیڈر میرے لیڈر سے بہتر ہے، آپ کی پارٹی میری پارٹی سے بہتر ہے، آپ کا نظریہ میرے نظریے سے بہتر ہے، اس پہ دلائل دیے جاتے تھے نا۔ اب وہ ختم ہو گیا، اب تو بات گالی گلوچ سے نکل کر قتل و غارت تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے اس موقع پر نوابزادہ نصر اللہ خان بڑا یاد آ رہے ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان پاکستان کی سیاست کا، میں اس زمانے میں ہماری آنکھیں خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب بڑی نستعلیق قسم کی گفتگو، جنہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی خوبصورت، خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب صحیح معنوں میں جسے نواب کہتے ہیں ویسے نواب، رواداری ان کی زندگی میں کیسی تھی اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا۔ اچھا، لوگ انہیں ایک ناکام سیاستدان کے طور پر، بے شک انہیں کہیں کہ وہ ایک ناکام سیاست، لیکن ایک کامیاب ترین بندہ نوابزادہ نصر اللہ خان۔ جب ایسی سچویشن ہوتی تھی نا جو اس وقت ہے مسلم لیگ نون اور یا PDM اور PTI کے درمیان، تو وہاں نوابزادہ صاحب متحرک ہوتے تھے۔ اچھا، حیران کن بات، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان تھے جنہوں نے بینظیر اور نواز شریف صاحب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان بہت بڑی شخصیت کا نام تھا، وہ مفاہمت کے، وہ تھے سفیر امن پولیٹیکل پارٹیز میں، انہوں نے انتہا پسندی پہ کبھی ایسے آنے نہیں دیا۔ اچھا، اس وقت سیاست میں بڑی شائستگی ہوتی تھی، اس وقت مطلب یہی تھی نا جماعتیں، انتہا پسندی اسی طرح تھی، ایک دوسرے کے کیمپوں کھاڑ دیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن تہذیب کا دامن جو ہوتا ہے وہ جلسوں میں نہیں جایا کرتا تھا۔ پھر ایک ایسی سیاست شروع ہوتی ہے جب نواز شریف صاحب آتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے جو محترمہ کے بارے میں پیلی ٹیکسی اور یہ ہو، اس کے بعد پھر یہ ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا دور ہی سوری۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیاست میں ایسا طوفان بدتمیزی آتا ہے اور ایسی اگریشن آتی ہے، آپ الامان الحفیظ۔ اچھا، سیاستدان آمنے سامنے ہوئے، قتل و غارت تک بات گئی۔ اس کے بعد اب تو یہاں تک آ گئی نا کہ رانا ثناء اللہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، اب تو یا اس نے قتل ہونا ہے یا ہم نے قتل ہونا ہے۔ بھائی، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یا عمران خان نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے، یا اس نے قتل ہونا ہے یا ہم نے قتل ہونا ہے۔ یار کیا بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے، مسلم لیگ نون پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، بھائی آپ کے 2 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف، بار بار وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بنے، ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اب ان کے بھائی جو ہے میاں شہباز شریف وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو اتنی بڑی پارٹی کا ایک مرکزی لیڈر جو ہے، مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ، ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ بھی ہیں، تو وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے داخلی امور کو دیکھنا ہوتا ہے، جنہوں نے حالات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ حالات کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اب یا تو عمران خان قتل ہوگا یا ہم قتل ہوں گے، یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔
تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ پارٹی، اچھا پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی. آپ کبھی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں، اب توت کار پہ بات آ گئی ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے، وہ بہت گھٹیا شخص ہے، وہ زانی. عمران خان صاحب کا چلا جاتا، اور زرداری تم سن لو، اور نواز شریف تم سن لو، فلاں تم سن لو. یہ جو ہم نے کلچر کو فروغ دیا ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، اس کے ذمہ دار فلاں ہیں، سارے مل کے اس کے ذمہ دار ہیں. وہ رواداری، وہ شائستگی، وہ مفاہمت، وہ ختم ہوگی ہمارے کلچر کا جو حصہ تھی. اب اتنی اگریشن ہے، ہم اپنے لیڈروں سے یہ سیکھ رہے ہیں. اب آپ مجھ سے بات کریں گے تو آپ اگر عمران خان کے فالوور ہیں تو آپ کے ذہن میں اپنا لیڈر ہے کہ توت کار سے بات کرنی ہے. اگر میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو مجھے یہ ہوگا کہ میں نے مریم نواز شریف کو یا رانا ثناء اللہ کو فالو کرنا ہے، ان کا لب و لہجہ یہ ہے. ججز کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے، ان کا لب و لہجہ یہ ہے، تو میں نے ججز کو ویسے مخاطب کرنا ہے. اب وہ جو ہوتا تھا نا معزز عدلیہ نے یہ کہا، اب وہ ختم ہو گیا ہے. معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، اب یہ ختم ہو گیا. اب تو نام لے کے یہ ہو رہا ہے کہ بندیال نے یہ کہا، بکی ہوئی ہائی کورٹ نے یہ کہا، بکی ہوئی سپریم کورٹ نے یہ کہا، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک چلے گئے. جیسا آپ نے فرمایا کہ اب سیاست سے مفاہمت کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اب اداروں کے درمیان مفاہمت. اب دیکھیے جیسے عمران خان صاحب الٹا لٹکا دوں گا، آئی جی تم سن لو، الیکشن کمشنر تم سن لو، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. یہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں ان کے ریمارکس ہیں عمران خان صاحب کے. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے گھٹیا آدمی اپنی پوری زندگی میں. یہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، جو پاکستان کی اس وقت کی سب سے پاپولر پارٹی کے لیڈر ہے. تو ان کا لہجہ یہ ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے جو اس وقت اطاعت تارڑ جیسے لوگ ہیں، ان کا عدلیہ کے بارے میں کیسا مزاج ہے. مجھے خوشی ہے کہ وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ بڑا معتدل بولتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی نبی تلی گفتگو کرتے ہیں. عدلیہ پر بھرپور تنقید ہوتی ہے، اپنی پارٹی کا بھرپور دفاع کرتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن کے. مجھے ابھی تک ان کے لہجے میں شائستگی تھوڑی تھوڑی نظر آئی ہے. مجھے ان کے لہجے میں اکتاہٹ، بیزاری اور اس حد تک نفرت اور اشتعال انگیزی نظر نہیں آئی. وزیر قانون کو ایسا ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں، یا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس دور میں مطلب جو ہمارے پاس جو دستیاب لوگ ہیں ان میں سے ایک بہترین آدمی ہے. اچھا خیر، تو جناب احسن اقبال بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان میں مطلب تھوڑی شائستگی بچی ہے، اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مزید شائستگی کی ضرورت ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ عدلیہ کے بارے میں جو اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مفاہمت تو بالکل ختم ہو گئی، حکومت اور عدلیہ بالکل آمنے سامنے ہیں. عدلیہ نے بھی اپنے حد سے تجاوز کر لی. جیسے کہ ابھی دیکھیے آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک لا بنانے جا رہے ہیں، اس کے رولز اور پروسیجر کے بارے میں ایک قانون بنانے جا رہے ہیں. ابھی وہ قانون جو ہے وہ راستے میں ہے، صدر مملکت کے پاس دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس ہونے کے بعد دوبارہ صدر مملکت کے پاس ہے. اب صدر مملکت اس پہ دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ 7-8 دن آگے کی بات ہے. اس کے بعد یہ آئین کا حصہ بنے گا. لیکن ایک اپلیکیشن جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس پہ یہ تاثر ہے کہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اور ون سائیڈ فیصلے کر رہے ہیں. وہ 8 ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کے بارے میں یہ تاثر پوری قوم میں پھیل گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت پی ڈی ایم کے خلاف ہر صورت فیصلے دینے ہیں، اور ان کا براہ راست فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا. یہ پورے ملک میں تاثر ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں بار بار اپیل کر رہا تھا کہ آپ نے اس تاثر کو زائل کرنا ہے. کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے وہاں جا کے اس تاثر کو زائل کرنا ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس اپلیکیشن کو فوری طور پر نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ اسی 8 رکنی ججز کا بینچ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سماعت کرے گی اس بل پر. بھائی جو ابھی قانون بن کے آیا ہی نہیں، جس پہ ابھی امپلیمنٹ شروع نہیں ہوا، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ آپ نے فوری طور پر، اچھا عدالت کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس آئین کو وقتی طور پر معطل کر دیتی، سسپینڈ کر دی، اور اسے کہتی کہ اس پہ ہم جب تک مکمل ہیئرنگ یا کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا یہ قانون جو ہے یہ نافذ العمل نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا تھا جب قانون آ جاتا. اچھا عدالت نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے فوری طور پر وہی 8 رکنی بینچ بنایا ہے جن پہ اعتراض ہے، جن پہ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کا سپریم کونسل جو ہے، سپریم کورٹ کی بار کونسل، اس نے اعتراض کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو آپ پارلیمنٹیرین کو بے بس کر رہے ہیں کہ وہ قانون سازی کریں نہ، بلکہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہ. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو، اچھا حکومت کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت جناب شہباز شریف صاحب، وہ بھی انتہا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ججز کے سامنے کھڑے ہیں. ہم اس کورٹ کو نہیں ماننے کو تیار، ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم 8 ججز کو کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جائیں گے کس طرف؟
یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہیں ہٹانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں جی. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ اسے مانتی ہے کہ نہیں مانتی، پھر طاقت کا استعمال ہوگا، وہ طاقتور کون ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا ہمیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اب مجھے بتائیے یہ پارلیمان کو یا عدالتوں کو کسی ایک کو زیر کریں گے، کسی ایک کو کمزور کریں گے، ایک تاثر جائے گا، یا تو پارلیمان کی توقیر جاتی رہے گی یا پھر عدلیہ کی بے توقیری ہوگی. تو اس صورتحال تک پہنچانے میں یہ ہے جس کا آپ نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں سے مفاہمت ختم ہو گیا، ہمارے یہاں مزاحمت ہے اور شدید. اب مزاحمت سے بات بہت آگے نکلا، اب تو اٹیکس ہیں، ہم اب ڈیفینسو پوزیشن سے اگریسو ہو گئے ہیں، ہم افینسو ہو گئے ہیں. اس حد تک افینسو ہو گئے ہیں کہ اب ہم اداروں میں ٹکراؤ، جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ پہ آ گئے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. بحثیت قوم، بحثیت نیشن ہم جس سٹیج پہ آ گئے ہیں، اگر یہ ادارے تباہ ہو گئے، آپ دیکھیے ہماری معاشی صورتحال پوری دنیا میں سب سے کمزور ترین، ہم کرپشن میں سب سے آگے. اچھا، ہمارے یہاں پہ جو آسمانی آفات آ رہی ہیں، آپ اندازہ قائم کیجئے، ابھی پچھلا پانی نکلا نہیں ہمارے کھیتوں سے، ہمارے بستیوں سے، ہماری آبادیوں سے، ہمارے کھلیانوں سے، اور اگلی بارش جو ہے اس کی پیشین گوئی ہے کہ اگلا مہینہ جو مئی کا ہے، مئی کے وسط میں ایک شدید بارشوں کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں جو جولائی کے بعد اگست کے مڈ میں شروع ہوتی ہیں، اگست سپٹمبر میں جو بارشیں ہوتی ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ پھر جو ہے وہ انتہائی تباہی مچائیں گی. تو جب آپ کے پاس ایسی الارمنگ سچویشن ہو، جب آپ گندم کے بحران کا شکار ہوں، ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، نئی فصل پیدا کرنے میں ہمیں دقت ہے، تو بابا اس صورتحال میں اب ایک آج میں نے پوسٹ پڑھی، غالباً فیس بک پہ پڑھی، وہ یہ تھی کہ ہم گندم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے، اب اسی گندم کی وجہ سے ہم اس دنیا سے بھی نکالے جائیں گے، یہاں سے بھی ہم اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ گندم کا جو چکر ہے، جو گندم کا کھیل ہے، اللہ اس سے بچائے، اللہ رب العزت ہم پہ آسانیاں پیدا کرے. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اس وقت کس بھنور میں ہیں. IMF جو ہے وہ صرف 1.2 ارب ڈالرز کے لیے آپ کی ناک رگڑوا رہا ہے، آپ کو ایڈی چوٹی کا زور لگوانا پڑ رہا ہے. آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ آپ کو کس حد تک وہ اکاموڈیٹ کریں اور کب تک کریں. اچھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اس صورتحال سے کیسے نکلے گا. اس پہ پاکستان میں تو بار بار کہتا آ رہا ہوں اور آج پھر وہ دہرا دیتا ہوں کہ میں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے جتنے بھی لوگ ہیں نام لے کے کہہ دیتا ہوں، عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، مریم، نواز شریف، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایم کیو ایم کی قیادت، جتنے بھی لوگ ہیں، خدا کی قسم ان سے میں مایوس ہوں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. شہباز شریف کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اچھا بھائی، اس کے پاس ویژن ہوتا شہباز شریف کے تو وہ بیچارے لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیتا کہ آپ کو مفت آٹا دے رہا ہوں، 700 روپے کا آٹا ہے، 600 روپے کا آٹے کا تھیلا 10 کلو کا، بھکاری بنا کے پیش کر دیا. ویژن ہی نہیں ہے. اچھا، اگر عمران خان صاحب کے پاس ویژن ہوتا تو وہ مزید پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں گھسیٹ کے جاتے، وہ سیاسی صورتحال کو اس حد تک خراب کر دیتے. تو میں تو یہ جو موجودہ حالات ہے اس سے بہت مایوس ہوں. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ عمران خان دوبارہ آ جائیں گے یا اس سے اگلی بار آ جائیں گے تو ان کے پاس کوئی اس قوم کو اس گرداب سے نکالنے کا کوئی حل موجود ہے. جی، شہباز شریف کو اگلے 5 سال تو کہ اگلے 50 سال بھی دے دیں تو ماں سوائے ان شو بازیوں کے جو وہ کرتے ہیں، لمبے جوتے پہن لیے، کبھی بارش آئی، کبھی انہوں نے سر پہ ٹوپی پہن لی، کبھی وہ یہ جو چی گویرا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بار بار مطلب ایسی ڈرامے بازیاں کر کے، خدا کی قسم وہ مجھے بہروپیہ لگتا ہے. آپ نے بہروپیہ دیکھا نہیں ہے. آپ کی زندگی سے پہلے بہروپی ہوا کرتے تھے. میں جو آپ کی عمر کے نوجوان ہیں ان کو صرف یہ قصہ سنا دیتا ہوں. ہوتا تھا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بارات آتی تھی نا، تو بارات میں بھی مولوی صاحب آتے ہی تھے نکاح پڑھانے کے لیے، تو ایک شخص آتا تھا، اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک جعلی پستول بھی ہوتا تھا، اور وہ آ جاتا تھا بہروپیہ، اس نے بہروپ دھارا ہوتا تھا پولیس والے کا، اور آتے وہ کہتا تھا ہینڈز اپ، دلہے سے مخاطب ہو کے، وہ لاڑے سے مخاطب ہوتا تھا، ہینڈز اپ، کھڑے ہو جو، تم چوری کر کے آئے ہو اور تم یہاں آ کے شادی کر رہے ہو، ہینڈز اپ، تم ابھی میرے ساتھ جاؤ گے. اب لوگ گھبرانے کی بجائے نا ہنسنا شروع کر دیتے تھے. وہ شادی کا ایک حصہ بن گیا تھا، وہ جو سیگمنٹ تھا نا کہ بہروپی آئے گا اور اس نے آ کے یہ کہنا دلہے سے، یا نکاح خان کو پکڑ لیتا تھا، ادھر آؤ، تم نکاح پڑھا رہے ہو، تم تو جعلی مولوی ہو، یہ ہے وہ ہے، تم نے تو جعلی داڑھی لگا، سب کو پتا تھا وہ اصلی مولوی ہے. اصلی دولہا کے والد کو وہ پکڑ لیتا تھا کہ چلو میرے ساتھ تم تھانے جاؤ گے، تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا. تو وہ آتا تھا تو جیسے جیسے وہ سنجیدگی کے ساتھ زیادہ روپ ڈالتا تھا، لوگ زیادہ ہنستے تھے، اور بعد میں پھر اسے 100، 50،
500 روپیہ جو بھی مطلب اس وقت 150 کا زمانہ تھا جی وہ اسے دیتے تھے اور پھر وہ سب کو سلام کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا. اب بہروپیہ جیسے جیسے سنجیدہ ہوتا تھا نا لوگوں کے کہے بڑھتے تھے, سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ایکٹ ہو رہا ہے, یہ بہروپیہ. شہباز شریف صاحب جب آتے ہیں نا کوئی کسی قسم کے ایسے کرنے تو میری ہنسی نکل جاتی ہے, وہ مجھے بہروپیہ یاد آ جاتا ہے. ایک بہروپیہ سڑکوں پہ گھوما کرتا تھا جس کی گردن میں یہاں ایک بڑا خنجر دھنسا ہوتا تھا, اس طرف سے دھنسا ہوتا تھا اور ادھر سے نکلا ہوتا تھا اور وہ خون بھی رس رہا ہوتا تھا. تو جو لوگ تھے انہیں بالکل نہیں گھبراتے تھے, انہیں پتا تھا یہ بہروپیہ ہے, یہ جو خنجر ہے یہ بالکل ایک یوں سمجھ لی 2 حصوں میں تقسیم ہے اور ادھر ہے اور ادھر ہے, درمیان میں سے یہ کراس نہیں کیا اس نے, اور خون جو ہے وہ بالکل مصنوعی ہے. لوگ اسے پیسے دیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. اچھا یہ ساری صورتحال ہوتی تھی, لیکن اب وہ بہروپیہ تو ختم ہو گیا. آپ نے تو شاید وہ دیکھے بھی نہیں ہوں گے, لیکن اب جو شہباز شریف صاحب ہیں نا انہوں نے ان بہروپیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے, کیونکہ ہماری ایج سے وہ بڑے ہیں تو انہوں نے وہ سارا زمانہ دیکھا. وہ بہروپیے وہ بن گئے, وہ چی گویرا بن جاتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے ایسے ڈرامے بازی جہاں ہو سکتی ہے, جہاں پانی کھڑا ہے, جہاں کوئی گھر گر گیا ہے, جہاں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہاں جاتے ہیں. پھر بچی کے پورے ماں باپ کو بے نقاب کر کے آتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے, 50 کیمرے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں جا کے ثابت کر کے آتے ہیں یہ وہ گھر ہے جن کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ وہ فیملی ہے جن کی بچی کی عزت لوٹی ہے. تو یہ الحمدللہ وہ پھر پورے خاندان کو ننگا کر کے آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کتنی عظمت کی بات ہے ماشاءاللہ. تو ایک آٹے کا تھیلا انہوں نے دینا ہوتا ہے تو پورے خاندان کو ننگا کر کے آ جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ نذیرہ بی بی جس نے مجھ سے 10 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے نا نفس بے نفیس میرے ہاتھوں سے, میرے دستے شفقت سے, میرے دستے مبارک سے وصول پائے. تو یہ ڈرامے بازیاں کرتے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم رواداری پہ واپس آتے. میں تو ان سب سے مایوس ہوں کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ اچھا اب کچھ نہیں بچا تو کم از کم آپ کے پاس اخلاقیات ہی بچی ہوتی جی. تو انہوں نے تو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس وزڈم ہے, ان کی زبانیں اچھی نہیں ہیں. اب مریم اورنگزیب, طلال چودھری, فواد چودھری, یہ لوگ ایمانداری سے بتائیں, ہمارے نمائندے تو یہ ہے نا, یہ بتاتے ہیں نا پوری دنیا کو کہ یہ پاکستانی قوم ہے. بھائی ہمارے لیڈرز ہیں, یہ جو سپوکس مین اپنی اپنی پارٹیوں کے نہیں ہیں, یہ لمحہ فکری ہے. میرے سننے والے اب میں انہیں مخاطب کرنا چھوڑ دیا ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم کے ترجمان ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہیں. کسی نہ کسی پارٹی کے وہ وزیر ہوتے ہیں نا, فواد چودھری صاحب کبھی پی ٹی آئی کے وزیر ہوں گے, اور مریم اورنگزیب, یہ لوگ ہیں ہمارے جو لیڈر ہیں, جو ہمارے ترجمان ہیں. ان کی زبانیں آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کی اور میری زبان میں شائستگی کہاں سے آئے گی؟ ہم لوگ ان سے سیکھیں گے. انہوں نے ہمیں سکھانا ہے, انہوں نے ہمیں رواداری سکھانی ہے, انہوں نے ہمیں مفاہمت سکھانی ہے. یہ لوگ لے گئے ہمیں ایسی کشمکش پہ, ایسی, اب کشمکش سے بہت بات آ گئی, یہ ایسی دیگا مشتی اور ایسی لڑائی پہ لے آئے ہیں جس کا انجام قتل و غارت ہے. گالیاں تو ہماری زبانوں پہ ہوتی ہیں, ہر بندہ گالیاں نکالتا ہے, اپنے غصے کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو بدتمیزی اور بد تہذیبی کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں میں نے بتایا کہ بیٹا اپنے باپ کو اب ایسے مخاطب کرتا ہے, او باپ سن لے اگر تم نے یہ کیا, وہ جیسے ہمارے لیڈرز کی زبان ہے. تو یہ جو ہم نے اپنے لیڈر سے سیکھا ہے یہ اپنے گھروں میں لے ہیں. اچھا اللہ گری کے رحمت کرے نوابزاد نصر اللہ خان کو, مجھے آج یاد آئے تھے تو نوابزاد نصر اللہ خان صاحب کی اسی پہ ختم کرنا چاہوں گا. آج ضرورت ہے کسی ایسے ہی ایک بابے کی, نوابزاد نصر اللہ خان کی, جو سیاست میں آئے, وزادار ہو, بہت اچھی گفتگو کرتا ہو, بڑے دھیمے لہجے میں. نوابزاد نصر اللہ خان صاحب جتنے فاصلے میں آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, میں نے اتنے فاصلے سے, اس سے بھی کم فاصلے پہ ان کا انٹرویو کیا تھا. نوابزاد نصر اللہ خان صاحب کی زندگی کے آخری انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو تھا اور غالباً ان کا آخری انٹرویو میں نے کیا. نوابزاد نصر اللہ خان صاحب اپنے ادھر آفس تھا ان کا, جو ہمارے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ برگد کا درخت ہوتا تھا, ایک بورڈ والا چوک, اس میں ان کا دفتر تھا. تو اس میں وہ بیٹھے ہوتے تھے, حقہ انہوں نے ہر وقت, تازہ دم ان کا ملازم جو تھا حقہ رکھتا تھا. نوابزاد نصر اللہ بڑے کمال کے آدمی, آم بھجوایا کرتے تھے ہمیں ان کے اپنے باغات کے, سبھی کو بھجوایا کرتے تھے, وہ پیٹیوں کی پیٹیاں بھجوایا کرتے تھے. وزاداری ختم ہو گئی اب. تو نوابزاد نصر اللہ خان جب بات کر رہے ہوتے تھے بڑی نستعلیق اور انتہائی لکھنؤ کا لب و لہجہ, کیا ان کا لب و لہجہ تھا, کیسی اردو تھی کمال کی, فارسی کے برملا اشعار بولا کرتے تھے. تو وہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے, ان کا والیوم جتنا والیوم میرا نا اس سے 1.5 گنا کم ہوتا تھا. مطلب اتنے دھیمے لہجے میں بات کرتے تو کان لگا کے سننا پڑتا تھا نوابزاد نصر اللہ خان صاحب کو. اب وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جن کی زبان میں اتنی شائستگی ہو, جن کی زبان سے پھول گرتے ہوں. اچھا وہ بھی پالیٹیشین تھے, سیاستدان تھے, صدر مملکت کا تک کا الیکشن انہوں نے لڑا, وہ الگ بات کہ ہار گئے, لیکن وہ یار کیسا بندہ تھا نوابزاد نصر اللہ خان, ان کی زبان کیسی تھی. تو ہمیں ایک نوابزاد نصر اللہ خان کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آج 22واں روزہ ہے,
اور 23ویں شب. میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں کوئی نواب زر نصر اللہ خان جیسا دوبارہ، بلکہ ہمیں سارے پالیٹیشین جو ہیں وہ نواب زر نصر اللہ خان جیسے ہوں. پی ٹی آئی کو جو لیڈ کرے وہ بھی نواب زر نصر اللہ خان صاحب کا جانشین ہو، ان جیسا ہو. مسلم لیگ نون میں بھی ایسا بندہ ہو، پیپلز پارٹی میں بھی ایسا بندہ ہو. ہمیں اس وقت اس ماحول میں بہت سارے نوابزادوں نصر اللہ خان کی ضرورت ہے. ایک بندے سے کام نہیں اب چلے گا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.